وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں نبی آپ سے عذاب کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ وہ عذاب آئے گا، کس شکل میں آئے گا ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، کب آئے گا وہ بھی اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، یہ ہم سورہ انبیاء میں پڑھائے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہے نبی، آپ کہہ دیجئے قُلْ إِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے، وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور یقیناً ایک دن آپ کے رب کے نزدیک 1000 برس کا ہے اس حساب سے جو تم تعداد جانتے ہو۔ انسانی عام حساب سے جو 1000 برس ہے، دنیا کا ہمارا حساب سے وہ در حقیقت اللہ کا ایک دن ہے۔ یہ مضمون چونکہ قرآن مجید میں پھر سورہ سجدہ میں پھر آئے گا، 2 مرتبہ آیا، تو یہ مضمون یوں سمجھیے کہ یہ محکمات میں سے، یہ متشابہات میں سے نہیں ہے، بات بالکل پختہ ہے اور واضح ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، تو اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر امر ہے، وہی جو 3 کام ابتدائی جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف حجت اللہ البالغہ کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں، ابداع، خلق اور تدبیر تیسرا کام ہے۔ اس تیسرے کام کے ضمن میں اللہ کا جو بھی ایک نقشہ بنتا ہے اس کی مشیت کا، وہ 1000 سال کا ہوتا ہے ہمارے حساب سے، اس کا ایک دن ہے، وہ اس کی ایک پلاننگ ہو جاتی ہے، اس کے احکام جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اس کی پھر ایگزیکیوشن ہوتی ہے، تو 1000 برس کی پلاننگ ہے ہمارے حساب سے، اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جنہیں ہم نے ڈھیل دی تھی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، لیکن وہ تھیں گناہ گار، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہہ دیجئے اے نبی، اے لوگو، میں ہوں ایک خبردار کرنے والا، صاف صاف تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والا آیا ہوں، ڈرانے والا آیا ہوں، بتا دینے والا ہوں کہ یہ مراحل زندگی کے آنے والے ہیں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، یہ میں بشارت دے رہا ہوں، اور رزق کریم، اور بہت ہی باعزت روزی ملے گی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں تگ و دو کریں گے کہ انہیں کسی طریقے سے فیل کر دیں، ناکام کر دیں، غیر مؤثر کر دیں، ان آیات کو پھیلنے نہ دیں، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک، یہ کافی مشکل آیت ہے قرآن مجید کی جو اگلی آ رہی ہے، اور اس میں کافی قیل و قال ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی رسول نہ نبی، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب اس نے خود خیال باندھا، کوئی پلاننگ کی، کوئی نقشہ بنایا اپنے کام کا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی کہ اب یہ کیجئے، اب یہ کیجئے، اب یہ کیجئے، ظاہر بات ہے کہ اس میں تو کسی خطا کا کوئی امکان ہی نہیں، وہی چاہے وہ وحی جلی ہو اور چاہے وحی خفی ہو، نبی کے لیے وحی جلی، وحی خفی دونوں محفوظ ہیں۔ وحی خفی کے اندر بھی شیطان یا شیطانی قوتیں کوئی دراندازی نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وحی کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کی حیثیت بالکل ایسے ہے جیسے وہ کسی زمانے میں، آج کل تو شاید وہ معاملہ ختم ہو گیا، وہ تار جو جاتے تھے گٹ 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 ہو رہی ہے، ادھر سے ہو رہی ہے، ادھر سے وہ جو ہے مشین بول رہی ہے، تو بیچ میں تو مشین ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کی اپنی کوئی شخصیت ہی نہ ہو، نبی کی اپنی کوئی سوچ ہی نہ ہو، نبی کی اپنی کوئی پلاننگ ہی نہ ہو۔ یہ تو عام انسان بھی دیکھیے، اگر کوئی آپ کو یہ کہے بس آپ کو تو جو کہا کرتے چلے جاؤ، تو آپ کہیں گے میری شخصیت، میری بھی کوئی سوچ ہے، میری بھی کوئی اس معاملے کے اندر مجھے بھی کوئی رائے جو ہے۔ تو نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بس ہر لحظہ وہ اللہ کا حکم آ رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ ان کو ایک حکم دے دیا گیا، اس پر پھر وہ خود بھی سوچتے ہیں۔ تبلیغ کیجئے، جیسے حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین، اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے۔ اب یہ کام نبی کا تھا کہ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کھانے کا انتظام کرو، اور بنو ہاشم کے تمام مردوں کو آپ نے بلا لیا۔ یہ جو تدبیر ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان تدبیروں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی خطا ہو جائے، کسی وقت کوئی بات جو ہے غلط بھی ہو جائے، یہ بات چونکہ اس کا ذاتی اجتہاد ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام بھی یہ کرتے تھے۔ غزوہ بدر میں حضور نے جہاں حکم دیا تھا کیمپ لگانے کا، تو وہ جا کر بعض صحابہ پہنچ گئے کہ حضور دیکھیے اگر تو یہ وحی کے حکم کے تحت ہے، جو اللہ کا حکم ہے کہ یہاں کیمپ ہمارا ہونا چاہیے، سر تسلیم خم ہے۔
اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو پھر ذرا اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ اپنی رائے بھی پیش کریں۔ آپ نے فرمایا ہاں کہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک جو تجربہ ہمیں جنگوں کا ہے اس کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پڑاؤ ہے، ہمارا کیمپ وہاں لگنا چاہیے، اس وادی کے اس گوشے میں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں سے خیمے اٹھاؤ اور وہاں لگا دو۔ ظاہر بات ہے یہ تدبیر تھی ذاتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں اختلاف کی صحابہ کو گنجائش ہے اور انہیں اپنی رائے پیش کرنے کا بھی موقع ہے۔ اگر یہ وہی سے ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں سے کیمپ اکھاڑا جائے۔ تو اس طرح کے معاملے میں خطا بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور اس قسم کے معاملے میں کوئی در اندازی جو ہے شیطان کی طرف سے بھی ممکن ہے۔ اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ چونکہ عصمت انبیاء کے بارے میں جو بہت حساس، تمام اہل ایمان جو ہے بہت حساس ہیں، تو یہ آیت جو ہے تو یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ حلق میں پھنس جاتی ہے، اس کو اس طریقے سے قبول کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو تعویلیں بڑی دور راسکار بھی کی گئی ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کی بالکل سیدھی سی بات ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو واقعہ بتا چکا ہوں تعبیر نخل کا، کہ حضور نے مدینے میں جا کر کہا کہ یہ آرٹیفیشل پولینیشن وغیرہ کے لیے تم جو قریب کر دیتے ہو کھجور کے نر اور مادہ پھولوں کو قریب لے آتے ہو تاکہ فرٹیلائزیشن زیادہ ہو جائے اور پھر یہ کہ پھل زیادہ ہو جائے، نہ کرو تو کیا ہے، آپ کے بس یہ کہنے سے صحابہ نے نہیں کیا، لیکن یہ کہ فصل کم ہو گئی۔ اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا، ہم نے نہیں کیا، تعبیر نخل اس سال ہم نے نہیں کی تھی، فصل کم ہو گئی ہے۔ فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، یہ معاملات تمہارے، میں یہ سکھانے تمہیں نہیں آیا، ایگریکلچر سکھانے نہیں آیا تمہیں میں تو آیا ہوں یہ ہدایت دینے کے لیے۔ جو ہدایت میں دوں، جو میری جو نبوت اور رسالت کا جو ایشو ہے، جو اس کا موضوع ہے، اس پر تمہیں میری ہر بات کو ماننا ہے، لیکن یہ جو تمہارے معاملات ہیں یہ تجرباتی معاملات ہیں۔ اب دیکھیے تجرباتی، چونکہ وہ تجربہ تھا انہیں، وہ کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہو تو اس سے یہ کہ پھل زیادہ ہوتا ہے، تو تجربے پر تھا، اور تجربے ہی کی بنیاد پر سائنس ہے۔ پوری سائنس کیا ہے؟ ایکسپیریمنٹیشن ہے نا، اسی کے اوپر تو یہ سائنس ڈیولپ ہوئی ہے۔ ان چیزوں کو جو ہے وہ اس سے خارج سمجھیے، اس میں کوئی تعلق جو ہے دین کا اس سے نہیں ہے۔ انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے ان دنیاوی معاملات کو جو تجربے پر جس کا دار و مدار و نثار ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں نعمتیں اور اپنی رحمتیں نازل فرمائے، یہ چیزیں محفوظ رہ گئی ہیں ہمارے لیے، تبھی تو ہمارے لیے کچھ کہنے کا اور بولنے کا موقع ہے۔ تو فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم۔ اسی طریقے کا مسئلہ یہ ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، جب وہ کوئی اپنی سکیم بناتے ہیں، اپنی پلاننگ کرتے ہیں، القی الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان ان کے خیال میں کچھ ڈال دیتا ہے۔ امنیہ کہتے ہیں تمنا، آرزو۔ اب دیکھیے آدمی سوچتا ہے یہ حسرہ ہو جانا چاہیے، یہ کام یوں ہونا چاہیے، مثلا جب کہ آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں تو میرا قیام ناممکن ہو گیا ہے، اس لیے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد وہ جو خاندانی ایک پروٹیکشن حاصل تھی بنو ہاشم کی، وہ ختم ہو گئی، اور اب خاندان بنی ہاشم کا سردار بھی ابو لہب ہو گیا ہے، کہ جو بہت ہی سخت دشمن ہے ذاتی طور پر حضور کا۔ تو پھر آپ نے سوچا اب کیا کروں، کس طرح جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں؟ تو آپ نے طائف کا سفر کیا، لیکن یہ کہ وہاں پہ آپ جو ہے ناکام وہاں سے آنا پڑا، وہاں کوئی آپ کو ریسپانس نہیں ملی، بلکہ زندگی کا سخت ترین دن جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، ان کے ہوش کے دوران تو سمجھیے کہ غزوہ احد کا دن سخت ترین تھا، تو انہوں نے کبھی پوچھ لیا کہ حضور آپ پر احد کے دن سے بھی سخت دن کوئی گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت تھا، وہ سختی ہوئی حضور پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کیا تھا کہ یہ سعادت جو ہے یہ طائف کے لیے نہیں لکھی تھی، یہ سعادت یثرب کے لیے لکھی تھی، جو مدینہ منورہ بننے کی سعادت جو ہے، مدینہ النبی بننے کی سعادت اللہ کی حکمت میں مدینہ کے لیے تھی۔ وہاں حضور گئے بھی نہیں اور وہاں کے 6 آدمی ایمان لے آئے اور کھڑکی کھل گئی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر اللہ منسوخ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اس چیز کو کہ جو شیطان نے ڈالا ہوتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو پختہ کر دیتا ہے۔ یہاں آیت جو ہے آیات ہی فیصلوں کے معنی میں ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ سب کو جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یہ توجیہ ہے میرے نزدیک، اور یہ قریب ترین ہے اس توجیہ سے کہ جو موضح القرآن میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف سے ہے، تو اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ مجھے اس پر کافی اطمینان ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ شیطان کی طرف سے جو کوئی آمیزش ہو جاتی ہے کسی وقت اس قسم کے معاملات میں،
تو اس کو اللہ تعالیٰ فتنہ بنا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، روگ ہوتا ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم جو ہیں وہ تو یقیناً مخالفت میں اور دشمنی میں بہت دور جا چکے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور یہ تاکہ جان لے وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا تھا، انہ الحق من ربک، کہ یہ سب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ پھر جو بھی آخری فیصلہ اللہ کا آتا ہے اس پر پورا انشراح ہو جاتا ہے۔ فیؤمنوا بہ، تو وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، فتخبت لہ قلوبہم، اور اس پر ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ان کو جو ایمان لائیں سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی کبھی اس طرح کی کوئی غلطی ہو بھی جائے، ایبریشنز جس کو ہم کہیں گے، ذرا کہیں ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ پھر راستہ سیدھا کر دیتا ہے اور پھر ان کے رخ کو بالکل صحیح سمت میں موڑ دیتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان کو تو یہ تو شک و شبہ ہی میں رہیں گے، ان کے شکوک و شبہات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ یا تو قیامت آ دھمکے ان پر اچانک، اور یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا پھر وہ عذاب جو ہے بانج دن کا، یعنی ایسا دن کہ جو خیر سے خالی ہوگا، بانج ہوگا، بانج دن یوم عقیم کا جو عذاب ہے وہ ان پر مسلط ہو جائے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن راج ہوگا پھر صرف اللہ کا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یحکم بینہم، یعنی یہ کہ آج بھی راج تو اللہ ہی کا ہے، حکم اسی کا چل رہا ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ ڈرامے سے ہو رہے ہیں کہ یہاں یہ بادشاہ صاحب ہیں اور یہاں یہ سردار ہے قبیلے کا، کچھ نہ کچھ لوگوں کے نگاہوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ سب پردے اٹھ جائیں گے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، پکارا جائے گا آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کی جو واحد ہے، قہار۔ یحکم بینہم، وہ ان کے مابین فیصلہ کرے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ ہوں گے جنتوں میں، نعمتوں والے باغات میں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جو کفر کی روش اختیار کریں اور ہماری آیت کو جھٹلائیں، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے ہوگا اہانت آمیز، رسوا کن عذاب۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اب دیکھیے یہ ہجرت کا، کیونکہ یہ بالکل یعنی مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی یہ صورت ہے، بالکل متصل سمجھیے، جیسے کہ ہجرت کے متصلاً بعد سورہ بقرہ، ہجرت کے بالکل متصلاً قبل یہ سورہ حج۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، پھر خواہ وہ قتل ہو گئے اور ماتوا، یا یہ کہ اپنی طبعی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو لازماً بہت رزق حسن عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ ہی ہے بہترین رزق دینے والا۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، اور وہ لازماً داخل کرے گا انہیں ان جگہ، ان مقامات پر کہ جن سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ یقیناً علیم ہے، سب کچھ جاننے والا، اور حلیم ہے، تحمل والا ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، یہ تو ہے ہی، اور یہ کہ جو شخص زیادتی کرے، جس نے بدلہ لیا بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، جیسا کہ اس پر زیادتی کی گئی تھی، جیسا کہ اس پر ظلم کیا گیا تھا، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کی لازماً مدد کریں گے۔ یعنی جو زیادتیاں ہو چکی ہیں مسلمانوں پر، اب ان کا حق ہے کہ ان کا بدلہ لیں، پھر اگر ان کی طرف سے اضافی زیادتی اور ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کا پختہ وعدہ ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ تعالیٰ عفو اور غفور ہے، معاف فرمانے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، اور یہ اس لیے ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پورا یہ نظام کائنات کا اسی طرح چل رہا ہے، اسی عدل پر، انصاف پر۔ یہ نہ ہو تو جیسے کہ ابھی آیت آئی تھی کہ اگر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتے نہ رہتے، نیست و نابود نہ کرتے رہتے، تو زمین میں فساد بچ جاتا۔ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اس طرح فرمایا کہ ہمارا ایک نظام ہے جو اس دنیا کا ہے، اس طرح کا ایک نظام جو ہے وہ آفاقی بھی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو لے آتا ہے دن میں پروتا ہوا، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو لے آتا ہے رات میں پروتے ہوئے، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، ذات برحق، جس کا حق ہونا قطعی ہے، یقینی ہے۔
وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جس کو وہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہے، آدر ہوا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، تو زمین سبز ہو جاتی ہے، سرسبزی شادابی نظر آتی ہے۔ ان اللہ لطیف الخبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی ہی خفیہ تدبیریں کرنے والا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ باریک بین بھی اس کے معنی ہے لطیف کے، اور خفیہ تدبیر کرنے والا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ الغنی ہے، یعنی اسے کوئی احتیاج نہیں، الحمید ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے، ستودہ صفات ہے، اسے کسی حمد کی ضرورت نہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہاری خدمت گزاری میں، تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگا دیا ہے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہے، والفلک، اور کشتی کو، تجری فی البحر بامرہ، جو چلتی ہے سمندر میں اور دریا میں اس کے حکم سے، ویمسک السماء ان تقع علی الارض، اور وہی ہے جو تھامے ہوئے آسمان کو کہ وہ گر نہ جائے زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے، نرمی کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی پہلے تم مردہ تھے۔ سورہ بقرہ میں بھی آیت آپ دیکھ چکے ہیں، بالکل اس کے ہم وزن آ رہی ہے۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب یہاں صرف یہ کہ کنتم امواتا کے الفاظ کو دوبارہ نہیں لائے، هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ مردہ تھے یعنی یہ ہمارا وہ دور ہے جبکہ روحانی عالم ارواح میں ہم سے عہد لینے کے بعد ہمیں سلا دیا گیا، الست بربکم، اس کے بعد کسی کولڈ سٹوریج کے اندر تمام ارواح کو رکھ دیا گیا، وہ ہماری پہلی موت تھی، پہلی نیند تھی جو ہم سوئے رہے۔ اس کے بعد جاگے ہیں تو اس عالم خلق کے اندر کسی رحم مادر کے اندر وہ روح جو ہے وہ لا کر ایک جنین کے ساتھ جوڑ دی گئی، یہ ہمارا احیاء اول ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہاں ہم رہیں گے تو یہ زندگی ہے دوسری، اور اس کے بعد جب موت ہوگی تو احیاء یہ اماتہ ثانی ہو جائے گا، پھر اللہ اٹھائے گا بعد بعد الموت، وہ احیاء ثانی ہو جائے گا۔ یہ سورہ غافر میں مضمون آئے گا، اس کا کلائمیکس جو ہے سورہ غافر میں ہے۔